کی سٹوری کا عنوان ہے فتح سمرقند۔ سمرقند سے طویل سفر طے کر کے آنے والے قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران عمر بن عبدالعزیز سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری مسلمان سپہ سالار قنتبہ بن مسلم کی شکایت تھی۔ پادری نے لکھا، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور ہم راتوں رات اچانک حملہ کر کے ہمیں مفوت کر لیا گیا۔ یہ خط سمرقند سب سے بڑے پادری نے سلطنت اسلامیہ کی فرمان روا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیام گاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر پر جا پہنچا جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اس کو دے رہی تھی۔ جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے پہنچ گیا۔ ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تمہیں اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ بتانے کو کہا تھا، نہ کہ اس مفلوک حال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا، وہی تو حاکم ہے، وہی تو حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد پر مایوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک چھت کی لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ قاصد نے اپنا تعارف کرایا اور خط عبد بن عزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو۔ جو پادری کی شکایت سنے مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی۔ اس نے سوچا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکال لے گا؟ انہیں یقین تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ چنانچہ خط لے کر ڈرے ڈرے امیر لشکر اور حاکم سمرقند بن مسلم کے پاس پہنچے۔ خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تعین کر دیا گیا، اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قنتبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ بچار کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے قنتبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں؟ قنتبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ دہی ہے۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند سے قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قنتبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، کیا قنتبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت کیوں نہ دی؟ تم نے جنگ کیوں کی یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ کیا تم نے دوبارہ خبر دی تھی؟ قنتبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا، ہم نے خبر نہیں دی تھی اور ان پر حملہ کر دیا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہے عدل و انصاف کی وجہ سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی، ان کے عہدیداران بما اپنے بیوی بچوں کے، اپنی ہر قسم کی املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی دعوت اور اطلاع کے اور 2-3 کی سوچ بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ رہا اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔
چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتی قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے پیروکار ہیں کہ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیا اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی شہر کے لوگوں گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے۔ یہ آپ کی سلطنت ہے، ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ کیا فخر سمجھیں گے؟ کیا آپ کو فخر نہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟